لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
قال الله تعالى عز وجل في مقام آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین دے واسطے آ. جیڑی ذات اس ساری کائنات دی خالق و مالک یا فعال لما یرید یا علی کل شیء قدیر یا فعال لما یرید مطلب ہے کہ جو چاہے کر لیندی ہے. جیڑا او دا ارادہ ہوندا او کر لیندے ہیں. علی کل شیء قدیر دا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز قادر ہے. اور بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء منبع رشد و ہدا والی بطحا احمد مجتبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس نے رحمت اور بخشش دی دعا اہل بیت آل رسول صحابہ کرام تابعین اعظام اولیاء کرام محدثین ائمہ دین اور نیک لوگاں دے واسطے. میرے عزیزو ساتھیو، پچھلا جمعۃ المبارک دا خطبہ برادر اکبر
حضرت مولانا محمد افضل پٹی صاحب نے فضائل رمضان دے بیان کیتا ہے۔ اللہ رب العزت انہاں نوں صحت والی، سلامتی والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اس وقت انہوں نے بیان کیتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ایک دن تو بعد آج رات یا کل رات زیادہ چانس سے آگے کل تو رمضان المبارک دیا مہینے دا آغاز شروع ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام جس ویلے رمضان آن والا ہوندا تے اللہ کو دعا کر دے، اللہ اپنی رحمت دے نال سانو رمضان المبارک دیاں ساعتاں نصیب فرمائی۔ تے جس ویلے رمضان گزر جاندا تے پھر دعا کر دے کہ اللہ جیڑی ایسی نیکی کر سکے ہیں، جڑا قرآن پاک پڑھیا، پڑھایا، بیان کیتا، سنیا، سنایا، صدقہ خیرات کیتا، جیڑا بھی ایسی نیکی دا کام کیتا ہے اللہ اپنی رحمت دے نال قبول کر لا۔ تو میرے عزیزوں ساتھیوں، یہ جڑا رمضان المبارک دا مہینہ اے دے وچ ہی قرآن پاک دا نزول ہویا۔ اور ایک ایسی ایک کتاب ہے کہ اس تو پہلوں اللہ پاک نے صحیفے اور کتاباں دی شکل وچ 103 نازل کیتی ہیں۔ اس تو پہلا 3 کتاباں تے 100 صحیفہ، لیکن انہاں دی ذمہ داری کسی دی نہیں چکی۔ اللہ نازل کرنے والا اللہ، پھر وہ 100 جڑے 3 کتاباں صحیفے نے نا، انہاں دا مجموعہ قرآن پاک نازل کیتا۔ اے دی ذمہ داری ایک ایک حرف دی چکی ہے۔ تو اللہ کہندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایک قرآن پاک نو نازل اسی کیتا تے ایدی ذمہ داری بھی ساڑھے ذمہ حفاظتاں اسی کرنی ہے ایدیاں۔ کس انداز دے نال حفاظت؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام تے جس لئے قرآن پاک دا نزول ہویا، ادوں بھی ایدیاں 7 منزلاں سن تے ہن بھی 7 منزلاں، کوئی تبدیلی نہیں آ سکی نہ آئے گی۔ ادوں بھی یہ 30 پارے سن، ہن بھی 30 پارے نے۔ ادوں بھی 114 سورتاں سن، ہن بھی 114 سورتاں نے۔ میرے عزیزو ساتھیوں، ایک قرآن پاک
22 سال تے 5 مہینے دی مدت وچ پورا ہویا 22 سال تے 5 مہینے اس مدت دے وچ نازل ہویا اگر اسی قرآن پاک نو پوچھیے اے قرآن پاک سانو دس سی تیرا نام کیا تو قرآن پاک فوراً بول کے دستا بل ہوا قرآن مجید میرا نام قرآن پاک کیا اینو پوچھئے تو پہلوں کتے سے فوراً جواب دینا فی لوح محفوظ میں لوح محفوظ چساں اینو پوچھئے کہ تینوں لے کے کون والا آن والا یہ فوراً جواب دینا روح الامین ساریاں فرشتیاں دا سردار مینوں لے کے آیا تینوں نازل کون کرنے والا تینوں پیجن والا کون ہے فوراً کہنا رب العالمین جدے دن نازل ہویا انہوں کہندے نے رحمت للعالمین اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے لتے بھی او دے متعلق بھی دہدہ قرآن پاک نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارے پیغمبر دے سینہ عطر تے نازل ہوئے تیریاں ذمہ داریاں میں کسی نے چکیاں کہ نہیں چکیاں تیری حفاظت دی کسی نے ذمہ داری بھی لئی ہے کہ نہیں لئی فوراً قرآن پاک بول کے دہدا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اے قرآن پاک اسی دنیا دی کوئی کتاب پکڑ لینے جس مرضی حالت ہو یہ پکڑ لینے کدی ہاتھ نہ پکڑ لی کدی کسی نو کیا پھڑا دے اے قرآن پاک تو دس تینوں کیویں پکڑیا کریے جیڑا پکڑن والا بندہ کیسا ہونا چاہیے اللہ کہندے نے قرآن پاک بول کے زیادہ لا یمسہ الا المطہرون مینوں پکیزہ بندہ ہاتھ لاوے مینوں پاک بندہ قرآن پاک مینوں پکڑے اور قرآن پاک نو پوچھئے اگر تیرے تے کوئی شک کرے قرآن پاک فوراً دا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین جڑے بندے شک کر دینے انہاں نو فائدہ ہی کوئی نہیں ہونا جیڑے بندے شک نہیں کر دے میرے تے ایمان لیون والے نے وہ متقی نے انہاں نو فائدہ ہوئے گا میرے عزیزوں ساتھیوں پیارے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 7 ہجری کے مسلمان ہوئے 7 ہجری بچ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مکیوں 7 سال ہو گئے سن فتح مکہ تو 1 سال پہلوں مسلمان ہوئے یہ پھر پیارے پیغمبر دے نال ہی رہندے سن انی محبت سی اللہ دے پیغمبر دے نال کہ جنہیں بھی نال ہر نماز دے وقت نال جدوں اللہ دے پیغمبر گھر جاندے سن اس ٹائم یہ نہیں سی نال ہوندے
ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। 5374 ਹਦੀਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰ। اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور جگہ بھی دسیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو آڑے بچوں بہتر ہو بندہ او بہتر ہے سارے بچوں جڑا قرآن پاک سیکھدا تے سکھاوندا، قرآن پاک پڑھدا تے پڑھاؤن والا، اے بہتر ہے۔ تیسرا معنی دو ہے کہ استاد تے شاگرد، تیسرا معنی ہے کہ جڑا بندہ معاونت کرن والا۔ تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بات یاد رکھی، جڑا بندہ قرآن پاک پڑھن والا یا پڑھاؤن والا جس ویلے دنیا تو چلے جاندا، جس ویلے دنیا تو چلے جاندہ او دی قبر دے اتے 70,000 فرشتہ صبح تو اللہ کے شام تک دعا کر دے، اللہ اپنے بندے نو معاف کر دے، اللہ تیرے قرآن پاک دا ماہر سی، اللہ قرآن تیری کتاب پڑھون والا سی، اللہ انہوں معاف فرما دے، اللہ جنہیں گناہ معاف فرما دے، اللہ نیکیاں نو قبول کر لا۔ پھر بند جڑا رات دے ویلے پھر شام نو 70,000 فرشتہ پھر دعا کر دے، اللہ سونے اس بندے دے گناہ سارے معاف فرما دے۔ مولانا امین پشاوری رحمہ اللہ انہوں نے اپنے فتاوی کی بات نوٹ کی تھی، الدین الخالص انہوں نے فتاوہ جلد نمبر 6 کہندے نے، جس ویلے بندے دنیا تو چلے جاندے نے، بندے فوت ہو جاندے نے، انہاں بندیاں وچوں کچھ ایسے بندے نے جنہ دے جسم جنہ دے جسماں مٹی بھی نہیں کھاندی۔ کہندے نے پہلے نمبر تے نبی پیغمبر نے رسول نے انہاں دے جسمانوں مٹی نہیں کھاندی۔ نبیاں دا جسم ویسے دا ویسے ہی ہوندا۔ تے دوسرے نمبر تے جڑے شہید نے، تیسرے نمبر تے اولیاء اللہ، اولیاء دا معنی دوست اللہ دے دوست، چوتھے نمبر تے صحابہ کرام، پنجویں نمبر تے وہ بندے نے جنہاں نے قرآن پاک نو یاد کیتا ہوئے گا تے عمل کیتا ہوئے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماؤندے نے کہ اللہ کہندے نے اس ویلے نہیں مٹیے وَأُوحَا إِلَى الْأَرْضِ لا تاکلی لحما، اے مٹی اے قبرے تیرے وچ میرا بندہ آیا ہی، انہیں میری کلام نو یاد کیتا ہے، میری پاک کتاب یاد کرنے والا بندہ آ گیا، یہ جسم نہ کھاویں۔ تے مٹی کہندی میں کس طرح کھاواں، انہیں تے اللہ تیری پاک کلام یاد کیتی ہے۔ پھر ایک حدیث اور اللہ دے پیغمبر فرماندے نے، ایک بندہ دعا کر رہا ہے کھڑا ہو کے یا بیٹھ کے اللہ کو سجدے پہ، یا اللہ مینو معاف فرما دے، اللہ میرے تے رحم فرما دے، اللہ میریاں پریشانیاں دور فرما دے، اللہ مینو نیک اولاد دے دے، اللہ میرے والدین تے رحم فرما دے۔ تے دجے بننے ایک بندہ جڑا وا وہ قرآن پاک پڑھی جا رہا، پڑھدا جا رہا، پڑھدا جا رہا،
اللہ دے پیغمبر فرماتے نے جڑا دعا منگن والا انہوں ملے یا نہ ملے، جڑا قرآن پاک پڑھن والا اللہ دی ساری حاجتاں پوریاں کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام 10,000 صحابہ ہونے جنہوں نے اللہ دے پیغمبر کو قرآن پاک یاد کیتا ہے، حافظ بنے نے 1,34,000 وہ صحابہ نے جنہوں نے ویسے قرآن پاک پڑھیا۔ آج تے اسی یہ کولوں دور ہو رہے ہیں نا، آج دا جڑا معاشرہ اس معاشرے دی اسی لپیٹ چ آ چکے ہیں۔ اس ویلے مسلمانوں دے 3 کام نے جڑے کر رہے ہیں۔ تسی بازار ویکھو رات دے وقت لوگ ہوٹل بھرے ہوئے نے، یعنی بازاراں دا کھانا کھادا جا رہا۔ ساڈا لباس دیکھو، ساڈے او چیزاں نوٹ کرو، تے تیسرا نمبر آن والے وقت ہر گھر میں بیوٹی پارلر ہوئے گا۔ اسی مسجداں دے لوگ ممبراں دے وارث جنہوں نے کیا جاندہ اسی نمازی جس ویلے ساڑھے تے غمی آندی ہے یا خوشی آندی ہے، پھر ساڑھے حالات ویکھو کدھر نو جاندے ہیں۔ پہلے دے بعد دا پتہ چلدا سی فوراً اس ویلے ہی لوگ رجوع کر دے سن۔ حافظ محمد لکھوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین، یہ اپنی داڑھی نو کالا کر دے سن۔ فروزپور لکھو کی دے رہن والے سن۔ تے ضلع حصار دے مولانا نور محمد صاحب، انہوں نے ایک بندہ ملیا، کہنے لگا ملاقات ہوئی تے پتہ چلیا بھی جا رہا حافظ محمد لکھوی رحمہ دے کول۔ تے حافظ صاحب داڑھی کالی کر دے سن۔ تو مولانا نور محمد صاحب یہ بات کہندے نے، جا کے آکھی، وہ پنجابی دے انہاں ساری تفسیری پنجابی چ لکھی سی نا حافظ محمد لکھوی رحمہ اللہ نے، کہندے نے جا آکھی جا کے نین دے ٹگے نو کیوں کردا ہے بگے، کیوں کالا کرنا ہے بگے نو، جدوں اڑے کہ ایک دن مرنا ہے پھر منہ کالا کیوں کرنا۔ جس ویلے جا کے پیغام ملیا نا، اس بعد مولانا صاحب نے بس بھی آج تو داڑھی نہیں کالی کرنی، آج تو داڑھی ایسی کالی نہیں کرنی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی، اللہ دے پیغمبر باہر نکلے نے سیر واسطے، ویسے باہر گئے نے، ویکھیا ایک کوٹھا بڑا پیارا جا پیلیاں دے وچ، ایک کوٹھا بڑا پیارا جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دینے میرے ساتھیوں اے کدا کوٹھا؟ اللہ دے پیغمبر اے فلاں صحابی دا کوٹھا۔
اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے کے آئے. یہ صحابی اللہ دے پیغمبر کو آیا, انہیں آن کے سلام کیا. اللہ دے پیغمبر نے جواب نہیں دیتا. اس ساتھیوں نے پوچھتا اللہ دے پیغمبر کیوں ناراض نے میرے نال؟ کہندے ہور تے سانوں نہیں پتا, اینا ہی پتا ہے کہ باہر گئے ساں تے تیرا کوٹھا ویکھیا سی. جس ویلے یہ بات دا پتہ چلیا, یہ اتوں ہی نکلیا, جا کے کوٹھا ٹھا کے دے واپس آ گیا. یہ مطلب نہیں بھی اللہ دے پیغمبر کوٹھے ٹھاؤن واسطے آئے سا, نہیں. اصل مقصد یہ سی کہ تو کوٹھے بنائی جا رہے ہیں, بلڈنگاں تو بنائی جا رہے ہیں, تینوں مدینے دے حالات دا پتہ نہیں. اشارہ ہی سمجھیا. یہ قرآن پاک تے جڑا بندہ عمل کرنے والا نا, وہ تے اللہ رب العزت انہوں رنگ دیندے نے. اینی عظمت والی کتاب آ, دلی دا چوک آ, عیسائی پادری انہیں انجیل نو مسالہ لایا, مسالہ لے کے تے آ گیا. چوک بھی کہندا مسلمانوں تاڑی کتاب سچی آ, تسی کہندے ہو ساڑا نبی سچا, ساڑی کتاب سچی آ, میں کہنا ہاں ساڑی انجیل سچی آ. تسی ادھا کرو اپنا قرآن لو, انہوں بھی آگے سٹو تے میں بھی اپنی انجیل نو سٹنا, جیڑی سڑ جاوے نعوذ باللہ جھوٹی آ, اسی تے انجیل نو بھی کہنے سچی آ. لوگ پریشان نے, بڑے ہی پریشان نے. انہاں بھی جو کچھ مسلمان شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کو چلے گئے, کہنے شاہ صاحب یہ پادری اعلان کر رہے ہیں. شاہ صاحب آگئے, عالم دین ہے, عالم با عمل ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ آن کے ویکھیا کہ لوگ کٹھے نے تے پادری اعلان کر رہے ہیں, پادری اعلان کر رہے ہیں. شاہ صاحب فرماندے نے پادری صاحب تو کہنا قرآن پاک سٹیے تے انجیل نو نعوذ باللہ آگی سٹیے, ایدہ پتہ نہیں چلنا. مزہ پھیریا تو اپنی انجیل سینے نہ لا, میں اپنا قرآن پاک سینے نہ لاؤنا. آگ بال دیا, ایدے وے دومیں شال مرنے ہیں, جیڑا بندہ بچ گیا وہ سچا. تو شاہ صاحب پتہ کی پادری جس ویلے بات سنی نا پادری نے تے چلا گیا. نال ہی کہندا اگر مینوں پتا ہوندا بھی گل ہونی آ تے میں اپنے جسم نوں بھی مسالہ لا کے آ جاندا. اس واسطے میرے عزیزو جیڑا بندہ قرآن پاک دے اوپر عمل کرنے والا, اینو پڑھنے والا, اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ایک حرف پڑھے گا 10 نیکیاں ملن گیاں. آپ نے فرمایا الف لام میم, ایک حرف نہ سمجھو ایک لفظ ہے, یہ 3 حرف نے, ایک واری پڑھے گا تے تانوں 3 نیکیاں ملن گیاں. تے جیڑا رمضان چ پڑھے گا اللہ اکبر اللہ, اور 70 گنا, اگر اس تو بھی زیادہ اخلاص پیدا کر لے 700 گنا, اگر اور زیادہ واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب. بندہ اخلاص پڑھدا پیا,
اللہ نہ رابطہ کیتا ہویا اللہ دے پیغمبر فرماؤندے نے جس بندے دا دل کردا کہ میں اللہ نہ گلاں کراں انہوں چاہیے قرآن پاک پڑھے. جیڑا بندہ ہم کلام ہونا چاہتا کہ اللہ بھی میری گل دا جواب دے انہوں چاہیے سورہ فاتحہ پڑھے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کہتے ہیں پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا, امام الانبیاء نے فرمایا, جس ویلے بندہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اللہ دا جواب دیندے نے حمیدانی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی تیا. الرحمن الرحیم. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اثنا علی عبدی, اللہ جواب دیندے نے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی تھی. مالک یوم الدین, اللہ کے پیغمبر فرماندے نے مجدانی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی کو تسلیم کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا, صحابی اللہ دے پیغمبر دا, آن کے کہندا اللہ دے پیغمبر میرا بھائی تواڈے کول ہی بیٹھا رہندا, یہ تے قرآن پاک ہی پڑھی جاندا, میں کام کری جانا. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے او میرے ساتھی آن والے تیرے کام دے وچ برکت یہ دی وجہ تو پی رہی ہے, تینوں رزق یہ دی وجہ تو ملدا پیا. تو میرے عزیزوں ساتھیوں, رمضان شروع ہو رہا, سانو انہیں جنی بھی تلاوت کریے انی تھوڑی ہے, لیکن دکھ اسی دا اسی ہر چیز سیکھن واسطے کوشش کرنے ہیں, لیکن قرآن پاک تو اسی دور ہیں. ایک چھوٹی جی سورت ہے جنہوں سورۃ الاخلاص کہندے ہیں. اللہ کے پیغمبر باہر نکلے ہیں, اگے کے صحابی آ رہے ہیں, وہ نہ تھوڑی تھوڑی آواز, بہت ہی نہیں معمولی آواز نہ پڑھ رہے ہیں. تو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کی پڑھ رہے ہیں؟ کہندا میں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا واجبت واجبت, تیرے تے اللہ دی جنت واجب ہو گئی ہے. ایک دن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے ساتھیوں, میرے صحابہ کرام, آج میں تانوں 10 پارے سنانے ہیں قرآن پاک دے. صحابہ بیٹھے نے انتظار وچ, اللہ دے پیغمبر گھر چلے گئے, واپس نہیں آئے. تو نبی علیہ السلام واپس آئے. صحابہ نے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر تسی تے کیا سی, اسی تانوں 10 پارے میں سنانے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھی ایک مرتبہ. فرمایا جیڑا بندہ ایک مرتبہ پڑھے انہوں 10 پارے کا ثواب ہے. جیڑا بندہ 3 مرتبہ پڑھ لے انہوں پورے قرآن پاک کا ثواب ہے. جیڑا بندہ صبح نو نماز تو بعد ایت الکرسی پڑھ دا, آخری 3 کل پڑھ کے پھوک مار لیندہ اپنے جسم تے,
مغرب تو بعد بھی کام کردا اور عشاء تو بعد اپنے مسلے تے اپنی منجی اتے بسے تے سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیات پڑھ لیندا، آیت الکرسی پڑھ لیندا، سورہ ملک پڑھدا، سجدہ پڑھدا، آخری 3 کل پڑھ لیندا، اپنے جسم تے پھوک مار لیندا، او دے کول شیطان نہیں آئے گا، او دے اوپر شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ لیکن پڑھے گا کون؟ یہ بہت بڑی پریشانی ہے، لمحہ فکری ہے ساڑھے پاس، لمحہ فکری ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن پاک نو یاد کر لیندہ قیامت والا دن ہوئے گا، او دے والدین دے سر تے ایک تاج پہنایا جائے گا، جیڑے تاج دی روشنی سورج تے چاند نالوں زیادہ ہوئے گی۔ لوگ کہن گے اے جیڑے بندے نے، یہ نبی نے، یہ کون نے، کیڑا پیغمبر ہے؟ دسیا جائے گا یہ نبی نہیں، یہ رسول نہیں، یہ وہ بندہ ہے کہ دے بیٹے نے قرآن پاک یاد کیتا ہے، یہ مشقت اٹھا کے انہیں اپنے بیٹے نو کام تے نہیں لایا، انہیں اپنے واسطے آسانیاں پیدا نہیں کیتیاں، انہیں اپنے بیٹے نو قرآن پاک یاد کرایا، یہ دی وجہ تو آج انہوں صلح ملیا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن حافظ قرآن نو اللہ کہیں گے یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل، اے قرآن پاک نو یاد کرنے والیا، اے میرے بندے جا جنت چلے جا، جنت دیا سیڑھیاں چڑھ دا جا۔ یہ کہے گا یا اللہ میں تو جنت چلے جاؤں گا، پر میرے عزیز میرے خاندان دے کچھ ایسے بندے جڑے جہنم جا رہے ہیں۔ تو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کہیں گے اے میرے بندے اپنے خاندان وچوں 10 بندے جنہاں نے شرک نہ کیتا ہو، 10 بندے نہ تو انتخاب کر لا، جیڑے مرضی 10 جنت لے جا، تے نال قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض لا تنالوا البر حتى تنفقوا عما يتساءلون من الجنة والناس۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جتھے من الجنت والناس دی آخری سین ہوئے گی، عام جنتیاں نالوں تیرا اچھا انہا مقام ہوئے گا، اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ادھروں آپ ساری کائنات دے سردار نے، دے دوسرے بننے فرشتیاں دا سردار سیدنا جبرائیل علیہ السلام، اگے پیچھے تے آپ قرآن پاک دی تلاوت کر دی سن، لیکن رمضان دے وچ دونوں سردار، ایک پوری کائنات دا سردار ہے، ایک فرشتیاں دا سردار ہے، دونوں ہی دور کر دے نے قرآن پاک دا، ایک پارا اللہ دے پیغمبر سنا رہے، ایک جبرائیل سنا رہے ہیں۔ جس گھر وچ حافظ قرآن ہوئے گا نا،
یا جنہوں تھوڑی بہتی معلوم ہوئے گی، معلوم بات ہوئے گی، دو حافظ قرآن جو دور کر دینے نا، ایک سناؤں دوجا سندا، جنہیں سنایا مڑ کے وہ سناؤں دوسرا سندا۔ تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس لئے آپ دنیا تو گئے نا، آپ نے فرمایا اگے میں ایک واری دور کردہ ہاں رمضان دے وچ ایک قرآن پاک اللہ دے پیغمبر جبرائیل علیہ السلام دے نال دور کر دے سن۔ آپ فرماؤں نے ایرکا میں 2 دفعہ دور کیتا، یعنی یہ علامت ہے کہ میں ہوں دنیا تھے نہیں رہنا۔ اللہ رب العزت منو تو انو قرآن پاک زیادہ تو زیادہ پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا